حمد الله تبارك وتعالى في مقام كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ ہر طرح کے رزق کو اہل بیت سے دور رکھے. جتنی بھی نجاستیں ہیں، جتنی بھی رزق ہیں، ان تمام نجاستوں کو رزق کو اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ سب اہل بیت سے دور رہیں. جہاں جہاں کی نجاست ہے اور جہاں جہاں کی رزق ہے وہ اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتے. یہ تو خیر کسی بھی نجاست کے قریب جانے کا ان کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. پڑھتے ہیں اہل بیت میں سے کوئی بھی کسی بھی نجاست کے قریب جانے کا کوئی سوال نہیں ہے. اگر کوئی نجاست ان کے پاس آنا چاہے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اسے دور رکھے. آپ دیکھیں کہ ارادے تو ہم اور آپ بھی کرتے ہیں. بہت سارے ارادے آپ کرتے ہیں جس میں ناکام ہو جاتے. میں بھی بہت سارے ارادے کرتا ہوں مگر ضروری نہیں ہے کہ ارادہ ہمارا منزل تکمیل تک پہنچ جائے. لیکن چونکہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ حی ہے، اللہ واسع علیم ہے، لہذا اس کے ارادے اور عمل میں کوئی فرق نہیں ہوتا. وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا. کن فیکن، ادھر اس نے چاہا کہ یہ ہو جائے اور وہ فوراً ہو جاتا. اسے مکمل پلاننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے ہم اور آپ پلاننگ کرتے ہیں. مثلا کوئی چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے دوں. ایک انسان ایک مجلس کرتا ہے تو پوری پلاننگ پہلے کرتا ہے. فرش بچھایا جائے گا تو مائک لگایا جائے گا تو اناؤنسمنٹ ہوگا تو لوگوں کو بلایا جائے گا. یہ پورا ایک منصوبہ بنایا جاتا ہے تب جا کر کے مجلس ہوتی ہے. لیکن یہ منصوبے اور یہ پلاننگ ہم آپ کرتے ہیں. اللہ کی نہ کوئی پلاننگ ہوتی ہے نہ کوئی منصوبہ ہوتا ہے. بس اس نے چاہا کہ یہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے. اس کی ارادے اور عمل میں کوئی فرق نہیں ہے. اس نے چاہا کہ ہو جائے بس ہو گیا. اب جب وہ یہ ارادہ کر رہا ہے کہ ساری نجاستیں اہل بیت سے دور ہو جائیں تو دنیا کے سارے لوگ مل کے بھی چاہیں تو کوئی نجاست اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتی ہے. صلوات اللہ نے جناب آدم کا پتلا بنانے کے لیے زمین سے مٹی منگائی. یہ اللہ کا منشا تھا کہ اتنے دنوں میں آدم کا پتلا بن کے تیار ہو. اس لیے اس نے زمین سے مٹی منگائی. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ 7 قسم کی مٹیاں فرشتے زمین سے لے کے گئے جناب آدم کا پتلا بنانے کے لیے. میں آپ کے سامنے اللہ کا ارادہ پیش کر رہا ہوں. اللہ کا ارادہ کیا ہے کہ آدم کا پتلا بنے، فرشتے اس کے سامنے سجدہ کریں. یہ اللہ کا ارادہ ہے. تو اگر
یہ پروردگار تھی کہ مدت میں یہ کام اپنی منزل تکمیل تک پہنچے، اس لیے اللہ نے حکم دیا جاؤ زمین سے مٹی لے کے آؤ، فرشتے آئے 7 قسم کی مٹیاں لے گئے۔ اب علماء لکھتے ہیں جو اس میں لال مٹی، کالی مٹی، تمام جو مٹیوں کے رنگ ہوتے ہیں وہ سب فرشتے لے گئے۔ اور کچھ لفظ اس کا بن رہا ہے جناب آدم کو۔ آدم کون ہے؟ ابوی بشر۔ ابوی بشر کا مطلب تمام بشر کے باپ، یعنی سارے آدمی جناب آدم کی اولاد ہیں، سب جناب آدم کی اولاد ہیں۔ اب اس پہ تعجب نہ کیجیے گا کہ آج لوگوں میں کوئی کالا کیوں ہوتا ہے، کوئی سانولا کیوں ہوتا ہے، کوئی گورا کیوں ہوتا ہے، جب 7 قسم کی مٹی جناب آدم میں ملی ہوئی ہے تو اس میں لال مٹی بھی ہے، سفید بھی ہے، اسی لیے کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی سانولا ہوتا ہے۔ اس طرح اس سے ہماری غلط نہیں ہے، بہت اس کے ارادے پروردگار کا جو اس نے یہ کہا کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت سے ہر نجاست کو دور رکھنے کا یہ اللہ کا ارادہ، تو اللہ کا ارادہ کہاں سے چلا؟ جناب آدم سے۔ آدم کی تخلیق اللہ نے کی، توجہ کیا، اگر مٹی کے سامنے جھکانا اللہ کا مقصد ہوتا تو پہلے جھکا دے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي۔ تو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ جب اس آدم کے پتلے میں میں اپنی روح داخل کر دوں تب تم سب کے سب درجے میں چلے جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیکرے مٹی کا سجدہ نہیں ہے، بلکہ جناب آدم کے جسم میں جو اللہ اپنی روح داخل کر رہا اس کا سجدہ ہے، ورنہ اگر صرف مٹی کے پتلے کا سجدہ ہوتا تو پہلے ہی ہوتا، نہیں ہوا۔ جب مٹی کے پتلے میں اللہ کہہ رہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ، جب میں اسے سامان کو بنا دوں اور اتنی اپنے روح داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح داخل ہونے پر سجدہ ہو رہا ہے، اور روح کیا ہے؟ قرآن خود بتاتا ہے، اور روح من امر ربی، روح جو ہے وہ تمہارے رب کا ایک امر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آدم کے پیکر میں جب روح داخل ہوئی، یعنی امر داخل ہوا، جب امر داخل ہوا اور روح من امر ربی، تو جب روح داخل ہوئی یعنی امر داخل ہوا، جب امر داخل ہوا تب اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، اور قرآن میں اللہ کہنا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم۔ ایک سوال ہے جی میں اپنا عمل داخل کر دوں تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے والوں تمہیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اپنی اس کے رسول کی اور اس کی صاحب امر کی۔ وہاں کہہ رہا ہے عمل داخل کروں تب کیا کرنا، یہاں کہہ رہا ہے صاحب امر کی اطاعت کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کے آج تک جو کچھ بھی معاملہ ہے وہ امر کا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن کے مطابق آدم سے لے کے آج تک جتنا بھی معاملہ ہے وہ امر کا ہے، اور روح
اطاعت کرو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولي الامر منکم، اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو، اب اس کے رسول کی اطاعت کرو، اب اولي الامر کی اطاعت کرو۔ تو یہ اولي الامر کون ہے؟ وہاں امر آخر کرتا ہے آدم کے پتلے میں تو کہہ رہا ہے جھکو، جا کہہ رہا ہے صاحب امر کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد امر ہے، شروع سے لے کے آخر تک بنیاد امر ہے۔ بات کی مجلس میں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ امر ہے کیا؟ بنیاد امر ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ صاحب امر کی اطاعت کرو۔ اور یہ صاحب امر کون ہے؟ نبی نے کہا کہ صاحب امر علی ہے، نبی نے کہا کہ صاحب امر حسن ہے، نبی نے کہا کہ صاحب امر حسین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدم کا سجدہ ہو رہا تھا وہ آدم کا سجدہ نہیں تھا، یہی اس کا آدم کا طریقہ کے بابو ہے۔ اور آدم سے لے کے آج تک کا سارا معاملہ امر کا ہے۔ یہ امر کیا ہے؟ اس امر کے تحت ہماری روح ہے، اس امر کے تحت آسمان ہے، اس امر کے تحت زمین ہے، اس امر کے تحت ستارے ہیں، اس امر کے تحت سیارے ہیں، اس امر کے تحت پہاڑ ہیں، اس امر کے تحت سمندر ہے، اس امر کے تحت دریا ہے۔ دنیا کی ہر ہے اس امر کے تحت ہے۔ اور صاحب امر کون ہے؟ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ تو تعجب نہ کرو کہ اگر علی کا حکم پہاڑ پہ چلے، اب تعجب نہ کرو اگر علی کا حکم دریا پہ چلے، اب تعجب نہ کرو اگر فاطمہ چند انگریزوں کو اٹھائے، فاطمہ نہیں بلکہ کنیز فاطمہ اگر یہ سات انگریزوں کو اٹھائے اور ان کو اٹھانے سے وہ سامنے کا ہیرا جواہر بن جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب صاحب امر کے تحت ہے۔ چلو آگے جی یہ پورا معاملہ صرف اور صرف امر کا ہے، جناب آدم سے لے کے آج تک کا پورا معاملہ امر کا ہے۔ وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں اپنے روح کو اس میں داخل کر دوں، یعنی امر کو، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والوں اللہ کی اطاعت کرو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولي الامر منکم، جو تم میں صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ سارے صاحبان امر رسول کے بعد قابل اطاعت ہے۔ اب دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب امر کا مطلب یہ کہ حاکم، زمانے کا حاکم، جو بھی زمانے کا حاکم ہو وہ صاحب امر۔ تو آج زمانے کا حاکم کو میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، کہ جو زمانے کا حاکم ہے وہ صاحب امر ہے، ان کا شرط نہیں ہے کہ چاہے مسلمان ہو چاہے جو ہو۔ اس طرح ہمارے یہاں صاحب امر کا معصوم ہونا شرط ہے۔ معصوم کا مطلب محفوظ عن الخطا۔ معصوم ہمارے یہاں وہ کہہ جاتا ہے جس سے لمحہ بھر کے لیے بھی
خطا نہ ذرہ برابر اگر خطا نہیں ہے تو وہ معصوم ہے، اگر ذرہ برابر کی خطا ہے تو وہ معصوم نہیں ہے، وہ غیر معصوم کے لیے نہیں آئے گا۔ معصوم وہ ہے جس کا خطا نہ ہو۔ یہ تعریف علماء نے معصوم کی کی تو معصوم کیا ہے؟ محفوظ عن الخطا۔ معصوم وہ ہے جس سے کوئی خطا نہ ہو، لیکن خطا خدا کی ترک اولا اور ہے، خطا اور ہے۔ آپ سیرت ائمہ اٹھا کے دیکھیے، یہاں خطا تو اور بات ہے، ترک اولا آدم کا ہوا ہے مگر ابھی سے نہیں ہوا، حسین کا نہیں ہوا، امام حسن کا ہوا ہے۔ اللہ نے جنت سے الگ کیا کس بنا سے؟ کہنا تم سے ترک اولا ہوا۔ ترک اولا کا مطلب کیا؟ میں تم کو سامنے کی مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ ترک اولا کسے کہتے ہیں؟ ہاف پینٹ پہننا حرام نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، ہاف پینٹ پہننا حرام نہیں ہے۔ اگر میں ہاف پینٹ پہن کے چوک پہنچ جاؤں حرام نہیں ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ان کو زیب دیتا ہے، یہ ان کو زیب دیتا ہے۔ یعنی جو چیز جس شخص کو زیب نہ دے اور وہ عمل وہ کر لے، اسی کو کہتے ہیں ترک اولا۔ عربی میں اسی کو ترک اولا کہتے ہیں کہ ان کے لیے زیب نہیں تھا ہاف پینٹ پہننا، لیکن پہن کے آگے بڑھا حرام نہیں ہے، مگر پہلے تو اس لیے کہ میرے لیے مناسب نہیں تھا، تو آدم کے لیے ترک اولا ہوا، وہ حرام نہیں تھا، مگر بات یہ تھی کہ جناب آدم کے شایان شان نہیں تھا، تو وہ آدم کرے، لیکن آدم نے کر لیا، تو آدم نے ہو گیا ترک اولا۔ اور جب ترک اولا ہوا تو اللہ نے کہا اب جاؤ تم دنیا میں، اب تم جنت میں نہیں رہتے۔ جب آدم کا پوتا بنا تھا تو اللہ نے کہہ رہا تھا آدم تم اور تمہارے زوجہ ہوا دونوں یہاں پر جنت میں رہیں، آرام سے کھائے پیے، لیکن جیسے ترک اولا ہوا اب اللہ کہہ رہا ہٹو یہاں، اب تمہیں جنت میں نہیں رہنا ہے آدم۔ تو تعلیم کہتی ہے کہ جناب آدم چلے، اب مجھے دنیا میں اٹھایا جا رہا جناب آدم کو، تو زمانہ نا کوئی ہیلی کاپٹر ہوائی جہاز تو تھا نہیں کہ اس پہ بیٹھا کے اللہ نے بھیج دیا، اس طرح بات نہیں ہے، اٹھایا گیا ہے، فرشتوں نے اٹھایا ہے اس جنت سے جناب آدم کو زمین پہ۔ جب اٹھایا جا رہا ہے تو اللہ نے کہا آدم یہ لباس جنت ہے، دنیا میں نہیں جاتے، جاؤ دنیا میں لباس جنت چھوڑے جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ ہمارا ناخن ہے، یہ اسی کی لباس عالم کی نشانی ہے۔ ایسا ہی پورا جناب آدم کا لباس تھا، پورا جناب آدم کا لباس انہیں ناخنوں کی طرح تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ آدم جاؤ دنیا میں یہ لباس جنت کا جنت میں چھوڑ کے جاؤ۔ جناب آدم کہتے آجا واجب کوئی تو نشانی رہ جائے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری انگلیوں پہ تھوڑا سا ہم رہنے دیں گے، وہی ہر انسان کی انگلیوں پہ یہ سخت ناخن ہوتے ہیں، یہ جناب آدم کے لباس کی نشانی ہے۔ ایک طرح لے کے جناب آدم کو لباس جنت اللہ نے لے لیا۔ اب جناب آدم جنت کا لباس جنت سے چھوڑ کر دنیا میں آئے ہیں، پھر بنا پہ ترک اولا ہوا، گناہ نہیں ہوا، حرام کام انجام نہیں دیا معاذ اللہ، یہ نبی ہے، صرف اور صرف ترک اولا ہوا ہے۔ تو اللہ نے توجہ کیجیے گا جنت میں رہنا نہیں دیا، اور انسان سے بتائیے کہ اللہ کا نبی ابو البشر آدم اگر ترک اولا ہو رہے ہیں تو پھر ابو ترک اولا کیا تھا؟ ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ ترک اولا یہ تھا
یہ لوگ کہتے ہیں کہ گندم کھا لیا اور گیہوں کھا لیا یہ اور بات ہے، لیکن ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ ترک اور یہ تھا کہ آدم مقام اہل بیت تک پہنچ گئے تھے، آدم مقام اہل بیت تک پہنچ گئے تھے اور یہ چاہ رہے تھے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں جہاں تک یہ اہل بیت ہے، بس یہی دریا تھا۔ اللہ نے کہا ہم جو دنیا میں تم ان تک نہیں پہنچ سکتے تو انصاف سے بتاؤ کہ جب آدم اگر تک کے اولا میں اہل بیت کے مقام تک پہنچنا چاہے تو اللہ میں جنت سے ہوا دے، یہ دنیا ہے پانی کا مقابلہ کرنا ہے، خدائی کا مقابلہ کرنا ہے، یہ کہاں سے جنت سے پہنچ سلام علیکم اس کے بعد میں آپ کے سامنے آگے بڑھوں گا، اس لیے کہ ابھی مجلس ہے اور وہاں کے آخری مجلس ہے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ میرا ارادہ ہے، ارادہ کس کا ہے؟ اللہ کا، کہ ہر طرح کی نجاست کو اہل بیت سے دور رکھے۔ آپ سمجھیں اس معاملے کو کہ ساری نجاستیں اہل بیت سے دور ہیں، اس لیے دشمن اہل بیت جو کربلا کے میدان میں جمع ہوئے تھے وہ سب کے سب اہل بیت کے دشمن تھے، اور جو دشمن تھے وہ اس بنا پہ اہل بیت کے دشمن تھے، تو انہیں معلوم تھا کہ یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو ہر چیز میں سب سے اعلیٰ ہے، ہم کردار میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم طریقے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم کسی لحاظ سے یہ سارے یزیدی جو کربلا میں اکٹھا ہوئے تھے یہ جانتے ہیں کہ ہم کسی بھی مقام پہ حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جیسے حسین کے بابا ہے ویسا ہمارے پاس کوئی نہیں، جیسے حسین کی ماں ہے ویسا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، تو ہم کردار میں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب میدان میں انہیں قتل کر دو تاکہ یہ نہیں رہیں گے کہ لوگ ان کی طرف نہیں دیکھیں گے تو لا محالہ ہماری طرف دیکھیں گے، مگر یزیدیوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ اہل بیت ہے، سر تن سے کٹ سکتا ہے مگر کمال کبھی چھپ نہیں سکتا، سر تن سے کٹ سکتا ہے مگر فضیلت کے اہل بیت کبھی چھپ نہیں سکتی ہے، یہی وجہ ہوئی کہ حسین کا سر تن سے کٹ گیا مگر نوکر نیزہ سے تلاوت قرآن کر کے بتا رہا تھا کہ دیکھو کمال ہم سے کبھی الگ نہیں ہو سکتا، تم ہمارے سر و تن میں جدائی کر سکتے ہو، تم ہمارے جسم سے سر کے کاٹ کے الگ کر سکتے ہو، مگر ہماری فضیلت اور ہمارا قرآن کا جو ساتھ ہے اور تم الگ نہیں کر سکتے، ہم حسین ہیں، ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی کیسے تلاوت کرنا ہے، سر کٹنے کے بعد بھی نوکر نیزہ سے تلاوت قرآن کر رہے ہیں، امام حسین اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں وارث قرآن ہوں، میں وارث رسول ہوں، ہار والا یہ دن جو گزرا ہے جناب سکینہ کی شہادت سے منسوب رہتا ہے، کون سکینہ؟ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ، کون سکینہ؟ امام حسین کی شہیدی بیٹی سکینہ، جو ساتھ جو میں شہادت جناب سکینہ آپ کے سامنے پیش کروں، مجلس تمام ہو جائے، نعرہ بیرا یہ قافلہ خیر میں ہے، اور روزانہ جناب سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ اسی یاد میں ایک شب جناب سکینہ اپنے بابا کو خواب میں دیکھتی ہے کہ مولانا حسین تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مصیبتیں ختم ہو گئی، میں تمہیں لینے آ گیا۔ آپ کو یہ جناب سکینہ کو ایک متوازن جان کے اندھیرے میں آواز بلند کرتی ہیں، بابا کدھر گئے؟
اپنے بابا حسین کو خواب میں دیکھا ہے